ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی ہماری آڈینس سے, وہ اس وقت بیچاروں کے صرف فون ٹل رہے تھے, تو اب ان سے بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ بتائیے, آپ نے کہا آپ کی جو پہلے بات کٹ گئی تھی, آپ کا نام ہے محمد ثاقب, آپ کی جو بات پہلے کٹ گئی تھی کہ آپ نے کہا منگنی کے بعد اگر کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو بتائیے آگے. تو مطلب کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل کے نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں کہ منگنی ٹوٹ گئی تو آپ خوش نہیں رہو گی, لڑکی کے گھر والوں کو کہتے ہیں. تو مطلب ایسا نہیں کہنا چاہیے, دھمکی دیتے ہیں. جی ہاں, تو کہ وہ کہیں بھی اس کی شادی ہو وہ خوش رہے, کیونکہ جوڑی تو اوپر سے بن کے اترتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تمام لوگوں سے جو سن رہے ہیں مجھے اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لیے بھی, کہ دعائیں دینی چاہیے. دعائیں دینی چاہیے, ایسا نہیں کہ دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. میرا مطلب یہ ہے کہ دل جوئی کرنی چاہیے, اور کسی کی کریں گے تو ہماری غیرت کا سوال نہ بنا لے. غیرت کا سوال نہ. جی آپ بتائیے میم, آپ کا نام؟ جی میرا نام رخسانہ زیدی ہے, اور میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ایک چیز ہوتی ہے کاروکاری, جو کہ انٹیریئر سندھ میں اور دیگر پاکستان کے دیگر انٹیریئر میں بہت زیادہ عام ہے. اگر کوئی بھی کسی کی دشمنی ہو یا کسی اور قسم کا لین دین ہو, کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو, تو وہ جا کے ایک تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ان کو نظر آتی ہیں کوئی خواتین, چاہے وہ ان کی بیٹی ہو, بہن ہو, بھابھی ہو, ایون کہ ان کی ماں ہو, اس کو بھی نہیں بخشتے. ان میں سے کسی کو بھی لیتے ہیں اور اس کو قتل کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اس دشمن کو, یا جو کہ وہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے, اسے قتل کر دیتے ہیں, اور ان پر ایک الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ انوالو تھی, اس وجہ سے وہ قتل کر دی جاتی ہے. یہ ایک بہت بری بات ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کی عزت ہے, ان کی اپنی عزت ہے, اور ان کو یہ بدنام کر عورت کی عزت کو غیرت نہیں سمجھتے, بلکہ اس کو ذلیل کرنے میں اپنی غیرت سمجھتے. اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں میں سے. اور آپ بتائیے, سچ پریٹی ینگ لیڈی, ٹیل می. یا السلام علیکم, میرا نام مدیحہ ہے. مدیحہ جی. مدیحہ, غیرت کو ہم ایک دوسرا نام شرم بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آج کل جیسے آپ نے کہا کہ لائک غیرت جو ہے ہر انسان کا اپنی فیملی ہوتی ہے, تو ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جیسے ہر فیملی سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, کلچر جن کا ہوتا ہے, کسی فیملی کے لوگ الاؤ نہیں کرتے بیٹیوں کو جاب کرنے کا, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کر رہے ہیں تو بیٹیاں نہیں کریں گی. تو اسی طرح ہوتا ہے, لائک میری کچھ فرینڈس ہیں لوگ جو بہت پور فیملی سے ہیں, تو ان کے گھر میں کوئی جیسے کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو ان کی مدر نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہاں جی آپ جائیں کہیں سے بھی کما کر لائیں, ہمیں تو پیسے سے مطلب ہے. تو وہ بھی اس کو بھی ہم غیرت کا نام دے سکتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح سے ان کو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کسی بھی کاسٹ پہ. جی یس فینی, ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ یا مائی نیم از شان. شان جی. شان, ان سمپلیسٹ ورڈ واٹ از غیرت از لائک آپ جا رہے ہو روڈ پہ, پتھر پر آپ ہٹا دو. لائک لڑکی کو ڈبے میں بند کر دینا, بال کاٹ دینا isn't غیرت, رائٹ. آئی ہیو لسن دس فرام ڈاکٹر موئز اونلی, کہ ایک بندہ تھا وہ دنیا کو چینج کرنا چاہتا تھا. ہی گریو اپ, ہی ریئلائز کہ دنیا تو چینج ہو نہیں رہی, چلو کنٹری کو چینج کر دوں. دین ہی گریو اپ, ہی ریئلائز کنٹری تو چینج ہو نہیں رہی, چلو سٹی کو چینج کر دوں. پھر بڑا ہوا, پھر اس نے سوچا سٹی تو چینج ہو نہیں رہی, چلو فیملی کو چینج کر دوں. فیملی نہیں ہو رہی, بچوں کو چینج کر دوں. بچے نہیں ہو رہے, خود کو چینج کر لوں. پھر اس وقت ہی ریئلائز کہ اگر جب میں نے دنیا کو چینج کرنے کا سوچا تھا کہ میں خود کو چینج کرتا تو میرے بچے چینج ہوتے, بچے چینج ہوتے تو فیملی چینج ہوتی, فیملی چینج ہوتی تو سٹی چینج ہوتی, سٹی چینج ہوتی تو گھر کنٹری ہوتی تو پوری دنیا چینج ہو گئی ہوتی. ہی از اے گڈ لسنر آف یور اسٹوریز, آئی مسٹ سے دیٹ. جی آپ لوگ بتائیے. ویری گڈ, ویری نائس ایکسپیرینس. آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. سوال اپنا نام بتا دیجیے. ذرا نام بتا کے تھوڑا زور سے پوچھنا, میں بھی سوال سنوں نا. میرا نام شراز احمد ہے. شراز احمد. شراز احمد جی. شراز, آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی فیملیاں ہیں جو غیرت اور انا کو بیچ میں رکھتے ہوئے گرلس کو پڑھنے نہیں دیتے. گرلس کو پڑھنے نہیں دیتے, گرلس کو پڑھنے نہیں دیتے, گھر سے باہر نہیں جانے دیا جاتا انہیں. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیں اس کو بات کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی ایک کالر بھی تھی ہماری اسلام آباد سے, انہوں نے, آپ نے بھی, ان صاحبہ نے بھی لڑکیوں پہ بات کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, پہلی بات, ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ مطلب ہے کہ لڑکیاں آر مور ٹارگیٹڈ, یو نو, اٹ از ون آف دا کنٹریز جو ٹاپ 10 کنٹریز میں سے آتا ہے جس میں عورتیں انسیوڈ ہیں, یو نو, انسیوڈ وائلنس, ڈومیسٹک وائلنس اور ان سب کنڈیشنز میں انسیوڈ انوائرمنٹ کے اندر ہیں. تو اس طرح کی سچویشن عورتوں کے ساتھ ہمارے ملک میں کیوں ہے؟ پہلی تو بات یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے, پوری دنیا میں نے کہا ٹاپ 10 میں سے بہت ساری. نہیں, امریکہ میں بھی حالت ہے. بات یہ ہے کہ نظام
زندگی کا یا معاشرے کا چلانے میں مرد کا پرسنٹیج کتنا عورت کا کتنا ہے یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. چونکہ مرد کا پرسنٹیج زیادہ ہوتا ہے عورت کا پرسنٹیج کم ہوتا ہے تو مرد کی زیادہ سنی جائے گی عورت کی کم سنی جائے گی. پہلی چیز یاد رکھو. دوسرا عورت کو صفحہ نازک کہتے ہیں جی, کمزور ہوتی ہے, اس کا کام بچے پیدا کرنا ہے, گھر وغیرہ وغیرہ. تو عورت کو ہمیشہ سے بچپن سے یہ ذہن میں بات ڈالی جاتی ہے کہ تمہارا جو لیڈر ہوگا یا تمہیں جو آگے زندگی میں لے جائے گا وہ تمہارا شوہر ہوگا. بیسکلی ان دا میل ڈومیننٹ سوسائٹی, پوری دنیا میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. تو اس حوالے سے عورت نفسیاتی طور پر کمزور کر دی جاتی ہے. اچھا میں بھی ابھی آئی واز وین آئی میٹ اے فرینڈ ان دبئی, ہی از اے فلپینو, تو ہی جسٹ ٹولڈ می ون تھنگ, کہتے ہیں جتنا پین, بولتے میں مطلب ہی واز ان مساجز اینڈ ایوری تھنگ نا, تو اس نے کہا جتنا پین ایک عورت میں برداشت کرنے کی ہمت ہے اتنا نہیں ہے. تو میں نے کہا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا وائی؟ بولتے ہیں a man cannot give birth to a child but a woman can. تو عورت میں درد برداشت کرنے کی زیادہ طاقت ہوتی بنسبت مرد سے. لیکن آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کمزور پہ اکثر یہ چیز نکالی جاتی ہے. تو ہمارے معاشرے میں مرد کو بہت زیادہ ایک اسٹرینتھ دی جاتی ہے, عورت کو نہیں دی جاتی, تو اس لیے عورت پہ زیادہ سارا مطلب دیکھیں نا, گھر کے اندر بیٹا ہوتا ہے تو خوشیاں زیادہ منائی جاتی ہیں اور بیٹی ہوتی ہے تو کم منائی جاتی ہے. اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ جی بیٹا ہے تو میری نسل چلے گی, اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ تمہارے بعد تمہارے بیٹے نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے زندگی کے اندر. اور نسل کا مطلب صرف جینز چلنے ہیں, تو جینز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سب سے بڑی مثال جو میرے خیال میں ہمیں دی گئی ہے دین نے, جو ہم سمجھے ہی نہیں آج تک, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے ان کے 2 شہزادوں سے آگے چلا ہے, اپنے نواسوں سے. تو شہزادے ان کے تھے, ان سے نام چلا ہے, اور وہ آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ معاشرے نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا, تو عورت نازک ہے. اس کو پھر تو آپ کو نکلے گا, آپ کی جھوٹی غیرت کس پہ نکلے گی؟ کمزور پہ نکلے گی. اسی وجہ سے سارا پرابلم عورت کے ساتھ. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, لیکن اس بات معاشرے کی آپ نے بات کی ہے, آپ اس پہ میں تھوڑا ڈسکس کروں گی آپ سے. ہمارے ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم شفقت صاحبہ. السلام علیکم, میں شفقت بول رہی ہوں اسلام آباد سے. ہاں, کیسی ہیں شفقت صاحبہ آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اسلام آباد کا موسم کیسا ہے؟ کیونکہ ہم فرائیڈے تھرسڈے کو بلکہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں, کیونکہ تھرسڈے کا موسم تو یہاں کا ایز یوزول تھوڑا گرم کبھی ٹھنڈا ایسا ہی چل رہا ہے آج کل. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ سب جو اسلام آبادی تھے ان کی خوشخبری دینا تو میں بھول گئی, دوں ابھی. جو تھرسڈے کا ہمارا کراچی میں لیکچر ہوتا ہے وہ اس تھرسڈے کو اسلام آباد میں ہوگا, بیسٹ ویسٹرن میں. سو اینی بڈی کین کم فار فری اینڈ دے کین اٹینڈ دا تھرسڈے لیکچر. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی, آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ. آپ بتائیے. لیکن میرے ساتھ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ میری ایج آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 70 ایئرز. 70 ایئرز, او ماشاء اللہ. ہاں, لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ اس میں ہوں کہ میں آپ کے پاس پہنچ سکتی ہوں. آپ سے ملنے کا شوق ہے, ڈاکٹر مویز سے بھی ملنے کا بہت شوق ہے. تو میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے باٹنی میں. ماشاءاللہ. آپ کا نام میں ریکی کے واؤچر میں بھی ڈال رہی ہوں. آپ تھرسڈے لیکچرز کو بھی, ہمارے جتنے ویورز ہیں جو اسلام آباد میں ہمیں شکایت کرتے تھے کہ آپ تھرسڈے لیکچر اسلام آباد میں نہیں کرتے تو ہم اس تھرسڈے کر رہے ہیں, تو آپ لوگ پلیز ضرور آئیے گا بیسٹ ویسٹرن میں, اور آپ کا نام بھی میں نے واؤچر میں ڈال دیا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آنے کی. ضرور. جمعرات کو جو لیکچر ہے نا وہ اسلام آباد میں لائیو ہوگا بیسٹ ویسٹرن میں, اور لائیو سٹریم پہ ورلڈ وائڈ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. چلے گا. اور تھرسڈے لیکچر جو ہمارا آفس ہوتا ہے اس پہ ہم اسکرین لگا دیں گے تو آپ ادھر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے, کراچی والوں کو ہم کبھی نہیں چھوڑتے. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ساری آنر کا جو سارا چکر ہے, اکثر اس کو جو ایزی نام دیا جاتا ہے کہ جی ریلیجن کی وجہ سے, اب کیونکہ کہیں پر بھی دنیا میں, آئی ایم ناٹ سیئنگ اونلی پاکستان, انٹائر ورلڈ, کرسچینٹی میں بھی ہوتی ہیں آنر کلنگس, ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن ایک چیز آج آپ جب صبح مجھے بتا رہے تھے, پورا ایکسپلین کر رہے تھے ٹاپک, تب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی کہ جب کوئی ریلیجن نہیں بھی ایگزسٹ کرتا تھا اس وقت بھی, یعنی کہ ایٹ دا ٹائم آف رومز, تب بھی کلنگز ہوتی تھی. انفیکٹ اس کی ہسٹری یوں ہے, اگر آج ہمارے ناظرین انٹرسٹڈ ہے تو میں آپ کو بتاؤں. انسان جب غار میں رہتا تھا وہاں سے اپنوں کو بچانا, ان کی حفاظت کرنا, ان کو تکلیف نہ پہنچے, یہاں سے ڈیولپ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں طاقتور ہوں تو میں ان کا محافظ ہوں. وہاں سے یہ سینس آتا ہے. اب اس کے اندر یہ ہو کہ کسی اور قبیلے نے حملہ کیا تو آپ نے اپنے قبیلے کو بچایا, وہ عورت جو آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کے بچے پیدا کیے ہیں وہ اب آپ کا ایک طرح سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف بن جاتا ہے. تو یہاں آپ
یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیوں کہ یہ میرا پارٹ ہے, یہ میری زندگی کا حصہ ہے. وہ غیرت وہاں سے پیدا ہوتی تھی کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو آپ آؤٹ آف دا وے جائیں گے, اپنی جان, آپ کی پوزیشن, آپ آؤٹ آف دا وے جائیں گے, اپنی جان دے دیں گے, مگر یہاں کسی کو کچھ, کسی پہ حرف نہیں آنے دیں گے, کسی کو تکلیف نہیں ہو. ایک یہ ہوا. دوسرا, جب دنیا میں معاشرہ بننا شروع ہوا اور معاشرے کے اصول بننے شروع ہوئے اور پھر ریلیجن بھی بتدریج آتا گیا, مختلف انبیاء کرام آئے, تو وہاں پھر کوڈ آف کنڈکٹ اور زندگی کے اصول اور ضوابط دیے گئے. دین نے دی آپ کو ضوابط, اور اس کے علاوہ معاشرے نے کچھ بنایا تھا کہ معاشرے میں ایک ڈسپلن سوسائٹی بنے. تو ان ضوابط اور ان قواعد بھی پھر غیرت کے اندر شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی یہ تو ہم نے بڑی انٹینس انہوں نے بات کی, اتنی کھاڑی اردو میں بریک سے پوچھوں گی بولا کہ آخر انہوں نے, تھوڑا مجھے سمجھ میں نہیں آیا. لیکن جہاں تک ابھی تک مجھے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے, تو ہم اب اس بچی نے, مدیحہ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ شاید آپ نے پوچھا, سوری آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ آپ اور لڑکیوں کو پڑھنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے غیرت کے نام پہ, کہ نہیں جی لڑکی باہر جائے گی تو ہماری غیرت پہ بات آ جائے گی. آئی گیس کمزور کو کمزور رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ بات بھی ڈسکس کریں گے ڈاکٹر معیز سے, لیکن جا رہے ہیں ہم چھوٹی سی بریک میں, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج, کیونکہ یہ آپ کا لاؤنج ہے. سو کیپ واچنگ.